آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے؟ ارے پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے بھائی؟ چھپ، پیچھے اندور میں بھی کہہ کے گیا تھا، مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت جی، آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا سندیش ہے بھائی؟ نہیں پتا نا؟ اگر ہمارا کوئی ہندو سکھ بھائی پوچھے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھتے؟ ارے بولو نا، نماز پڑھتے ہیں؟ بتاؤ۔ اب میں تم الگ الگ بندے بول رہے، میں نے پہلے کہا آج جلسہ نہیں ہو رہا، آج صرف بات چیت ہو رہی ہے، یاد رکھنا بات۔ مولویوں کی تنخواہ کتنی تمہارے؟ 15 10 8,000۔ آپ جو پردھان ہے سارے کوشش کرنا ہے کٹوری میں پانی لے کے، اگر اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ اب بات تو آپ کو پوری پتہ ہوتی، لیکن وہ کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا، ہاں جی۔ اب مجھے تو لگتا ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی حالت خراب ہے۔ یہ اس لیے آپ اس کو ہنس رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو موبائل کمپنی کا چاہیے۔ کس کا؟ کمپنی کا۔ کار، جگاڑو کار خرید لو گے؟ ساڑھے پنجاب چ میں پیٹر ریڑا کہنے سی، ریڑا آگے انجن رکھا ہوتا ہے نا، اس میں آرسی ارسی کچھ نہیں ہوتی، بس ایک انجن رکھا ہوتا ہے، 4 ٹائر لگائے ہوتے ہیں، بس ہوا میں ڈرائیور ہوتا ہے، تو کوئی خریدے گا اس کو؟ موبائل کون سا چاہیے جی؟ کمپنی کا۔ گاڑی، ارے بولو بھائی، کمپنی کی۔ کپڑے، جوتی، تو دین اسلام۔ کیلا بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے جی میں فتوا دوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اسلام کا پتہ ہے، انجینئروں کا اور برا حال ہو گیا تھا کہ ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ چودھری ہے جس کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے، وہ کہتا جی مجھے پتا اسلام کیا ہے۔ یعنی باقی چیزیں تو آپ کو برانڈ کی چاہیے، اور مذہب لوکل چاہیے۔ جب تک مذہب بھی برانڈڈ نہیں ہوگا، سمجھ لو یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ کسی نے کہا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہے اور سڑک پہ ہی بیٹھا ٹینٹ لگا کے، تو جو پڑیا بنا کے دے گا، یا گاڑی چل پڑے گی یا گاڑی نکل جائے گی ہاتھ سے۔ اسی طرح جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے، سوجوان ہوں گے، سمرتھ ہوں گے، وہ تو اپنا مذہب سمجھائیں گے، دین سمجھائیں گے۔ اور اگر وہ صرف انہوں نے پہناوا پہنا ہوگا تو پھر مذہب خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں کہہ کے پھر ایک دوسرے سے لڑوا سکتے ہیں، دین نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 باتیں کہی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب پر آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس وقت تک نماز نہیں آئی تھی، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی حج نہیں آیا تھا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے گا۔ اسلام کہتے ہیں اس کو ہے سلامتی، جو خود بھی عزت سے جیے، دوسرے کو بھی تسلیم کرے، کہ وہ آدمی اپنے رنگ روپ، زبان، اپنے مذہب، اپنے قاعدے، اپنے قانون کے مطابق
ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم اپنے اوپر قائم رہیں گے, وہ اپنے اوپر چلتا رہے گا. یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میں آ گیا ہوں, اب کوئی گورا اور کالا نہیں آپس میں فرق کرے گا, اب کوئی امیر اور غریب, اب امیر اور غریب آپس میں فرق نہیں کریں گے. اب یہ ذات اور برادریاں صرف نام پہچان کے لیے بنا دی گئی ہیں, کوئی ان پر رہ کے اپنے آپ کو اترائے گا نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی اگر یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہو, کہاں, مثال کے طور پہ سمجھو یہ مسجد ہے, 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, تاکہ آپ کے پلے بات پڑ جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سسٹم بنایا. ابھی اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے اور پیچھے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر امام صاحب نیت باندھ لیتے اللہ اکبر کہہ کے, ہیں جی, آپ سب بھی پیچھے صفے بنا کے نیت باندھ لیتے, ہیں جی. آج آپ نے مجھے مہمان خصوصی بلایا نا, ارے خاص مہمان بلا کے بلایا نا. اب اگر یہاں نماز ہو رہی ہوتی اور مولانا نماز پڑھا رہے ہوتے, آپ لوگ صفیں بنا لیتے, تو اب اگر خاص مہمان یا کوئی خاص وزیر یا کوئی خاص مسلمان آدمی یا کوئی خاص چودھری مسلمانوں کا 1 رکعت ہونے کے بعد آتا تو اس کو جگہ کہاں دیتے بتاؤ مجھے, کہاں دیتے جگہ بھائی؟ پیچھے دیتے نا. اور اگر ہم 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے, اور اگر 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے, اور اگر پھر آخری رکعت میں آتے تو جس جگہ ان مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وقت کے امام کو, وہاں پر پیچھے نیت باندھنی ہوگی, کیونکہ یہ محمد کا دین ہے. اس میں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو پیچھے ہٹا کے خود آگے پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہوتا روز مسجد میں, ایسا ہی ہوتا روز کہ نہیں ہوتا؟ ارے مسجد میں 5 وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو زمین خرید کے دینے والا لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے, مسجد کا امام کئی بار لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے, کوئی شیخ الحدیث لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ, چاہے اس کا رنگ روپ کالا ہو, اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو تم جتنے سید ہو, جتنے پٹھان ہو, تم پیچھے کھڑے رہو گے. اس غریب کا بچہ پہلی صف میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز تمہیں پڑھائے گا. یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے, یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا. پتہ ہے آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادے, بلال کون ہے؟ غلام. ابو بکر کون ہے؟ شہزادے. بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے. ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے. بلال کون ہے؟ بالکل کالے. ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی, یا ابو بکر میرے صحابی رضی اللہ تعالی اجمعین, کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے, کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا, تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے بیپار کے لیے, یا مکے کی بڑی مسجد میں, کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, جو لوگ آتے تھے نا, جب ان کو یہ پتا لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے, اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے, تو اپنے گاؤں میں جا کے, شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے, ڈھنڈورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ, تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں. بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتا مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں.
اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں اور پورا مکہ دشمن تھا. اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا. ان کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی. اسلام کے جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ دو چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. اسلام کا نظام دو چیزوں پر. پہلا، اسلام کا مقصد. پلے باندھ کے لے کے جانی ہے باتیں آپ نے انشاءاللہ. اسلام کا مقصد کیا جی؟ مقصد اب آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ، ارے بولو بھائی، جو ہوتا ہے وہ. اب چائے کی پیالی میں اگر چائے ہوگی چھلک جائے گی تو کپڑوں پہ کیا گرے گا؟ اور اگر اس میں گلاب کا جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا. یہ ہمارا پیالہ ایسا ہی ہے، جب پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے نا، اس کو ہٹ کرتا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کہہ کے پیچھے دیکھتے، صبر کرتے، سمجھتے. اور جن کا پیالہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہاں جی، فوراً زبان سے گندی باتیں. تو یہ تو ہمارا پیالہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے 1 منٹ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی. ایک تو اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات. کس کی ضروریات تھی؟ اسلام کی ضروریات. اب وہ ضروریات فرض ہیں، ان سے انکار نہیں آپ کر سکتے. اب ان ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز. نماز پڑھتے نا آپ سب لوگوں کو؟ چلو، ارے نماز پڑھتے ماشاء اللہ. ارے جو نہیں پڑھتے کہیے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھتے نماز انشاءاللہ. تو نماز کیوں پڑھتے؟ تبھی کہہ رہا ہوں برینڈ کے مولوی پکڑ لو. مذاق نہیں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان کے پاس وقت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے نبی علیہ السلام کو سنیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، سیرت سنیں. فتووں سے دین نہیں چلتا. اس نے بھی تنخواہ پوری نہیں دی مولوی کو جو کہہ رہا. میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑھا دو یار، کچھ تو بڑھا دو، نہیں تو تمہاری حالت خراب رہے گی. سنو، میں آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا ملنے، میٹنگ ہوئی، تو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگ چاہیے جو انسانوں سے محبت کریں، ایسے لوگ چاہیے جو گندی باتیں نہ کریں، ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں جذبہ ہو، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزت دے، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بہن کو بہن اپنی سمجھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک لڑکی کو لائے صحابہ پکڑ کے، وہ لڑ پڑی تھی. تو دور سے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے حکم دیا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر تو بڑی مقدس چادر ہے، آپ یہ مت دیں، وہ دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، آئندہ مت کہنا، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو. تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے جب میٹنگ کی کہ اللہ بندے بڑھیا چاہیے پوری دنیا میں، ہمیں پوری دنیا میں اپنے سندیش کو پہنچانا ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو پھر اللہ نے نماز دی تھی. کیا دیا تھا جی؟ اور نماز کی وجہ میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم پر نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنی. اب سمجھو مسئلہ سیدھے طریقے سے، اور اسی پنجابی کہنے جٹ سودا، سیدھا سیدھا سمجھو.
آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ابو کو گالی دیتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں ہیں۔ ساڑھے رواج ہے نا پنجاب جو توڑے بھی ہونا ہے، اپنے بچوں کو تو گالی دیتے رہیں گے صبح شام، اور دوسرے کے بچے ملیں گے دیکھ پپی جپی، بچہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنے بچوں سے دشمنی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اپنے پڑوسی کا حق مارتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے اپنی بہن کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اپنی دوست سے دل میں جلتا ہے، تو پھر کس کم وقت نے کہا یہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز تھوڑی پڑھتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے والی نہ بن جائے۔ تو نماز کس لیے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے؟ پہلے نماز اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دل ہوں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آفیسر بن سکتے ہیں، آپ کسی بہت بڑے شہر کا ذمہ دار بن سکتے ہیں، آپ وزیر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے عالم بن سکتے ہیں، بزرگ بن سکتے ہیں، پیر بن سکتے ہیں، آپ بلینئر بن سکتے ہیں، ارب پتی بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا دکھ دیکھ کے درد نہیں ہوتا، اگر آپ کی آنکھوں میں دوسرے کے آنسو دیکھ کے آنسو نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو ذہن نشین کریں کہ نماز کیوں بنائیں؟ تاکہ اچھے لوگ آئیں سماجک ویوستھا میں، اور مسجد بھی اسی لیے بنائی تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھیں، آپس کی نفرت ختم ہو جائے، برادری واد ختم ہو جائے، نحوست ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو آپ محسوس کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دیکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور باہر ایک بوڑھی عورت آئی، محمد علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اٹھ کے فوراً اس کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، کہا اماں جی کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ آپ کیسے ہو؟ فرمایا اماں جی پہلے بھی اچھا تھا، آپ آ گئی ہیں اور اچھا ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہ تو دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں لگ رہی، کسی بڑے خاندان کی نہیں لگ رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اور یہ وہ ماں ہے جس نے پیدا نہیں کیا، صرف چند مہینے دودھ پلایا ہے، اس کے لیے بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ خیمے میں بیٹھے ہوئے، باہر سے کسی نے آواز دی اور ان کو سپاہیوں کو کہا کہ اپنے نیزے ہٹاؤ، میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر ایک غلام آیا، یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے، وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے، وہ کہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ شیما ہے۔ فرمایا ہاں وہ دائی حلیمہ کی بٹیا، میری دودھ شریک بہن، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا۔ بلاؤ۔ اب شیما آئی، بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی سے ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کوئی کام کرتے تھے صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، آج بہن آئی ہے، آج بہن آئی ہے تو اپنے پیے کو بلایا،
खादिम को बुलाया, फरमाया नई सवारियां लाओ, कपड़े लाओ, खाने पीने का सामान लाओ, इनके लिए तोहफे लाओ, तहाइफ लाओ, रास्ते लिए खुर्दो नोश का सामान इकट्ठा करो। सारा कुछ इकट्ठा करवा दिया और फिर अपनी बहन से ये भी कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो मदीने में घर लेके दूंगा, खादमाएं रख दूंगा। कि नहीं या रसूलल्लाह वापस जाना है। अब अल्लाह के नबी ने इतना दिया, कई सवारियां तैयार हो गई ताकि फिर यहाँ के मुसलमानों को बताना था, मध्य प्रदेश वालों को, कि अगर तुम्हारे घर कभी तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ जाए तो बीवी को पूछ पूछ के 500 का नोट नहीं निकालना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब बहनें घर आती तो उनको लात के वापस भेजा जाता है। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कायनात का कोई भी शख्स आज तक प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं ठहर सका। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इंसान की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उन असूलों कवायदों की बात की है कि जब फतेह मक्का हुआ, जब जंग भी जीत ली, तो मेरा नबी पावर में आने के बाद रहीम बन गए, करीम बन गए, शफीक बन गए। फिर जो भी आता रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमाते रहे। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ाकार कायनात को अता किया है, जो रविश अता की है, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। वो वादा जब करते हैं किसी के साथ, एक बद्दू खड़ा है रास्ते में, नबी अलैहिस्सलाम से कह गया कि आप रुक जाएं, मैं आता हूं। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका उसी जगह पर इंतजार करते। 3 दिन बाद इत्तेफाक से वहां से गुजरा, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम खड़ी, तो प्यारे पैगंबर को कहा कि मैं तो जाके भूल ही गया घर पे कि आपको वहां रोक के आया था। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई एहसान नहीं जताया, फरमाया हाँ तुम्हारे इस अमल से कुछ तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ी, लेकिन ये नहीं कहा कि अच्छा जो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।